یہاں پر علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کا جو نور پاک تھا ابراہیم علیہ السلام کی مبارک پیشانی میں تھا، اور حضرت ابراہیم اس بات سے واقف تھے، وہ جانتے تھے کہ یہ آگ جو ہے یہ مجھے نہیں جلا سکتی کیونکہ نور مصطفیٰ میرے ماتھے میں ہے۔ جبریل امین آئے اور آ کر عرض کرنے لگے کہ اے اللہ کے خلیل کوئی حاجت ہے تو بتائیے۔ کہا گیا کہ مجھے تجھ سے کوئی حاجت نہیں۔ اس وقت حضرت ابراہیم جو بے خوف و خطر جو آگ میں چل دیے، کوئی معجزہ آپ نے اختیار نہیں کیا۔ آپ چاہتے تو اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے نبی ہیں، ابو الانبیاء کے مقام پر آپ فائز ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کوئی معجزہ اختیار نہیں کیا، بلکہ آپ آگ میں چل دیے اور آگ کو رب نے حکم فرما دیا کہ اے آگ میرے ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی ہو جا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آگ میں آپ اس طرح ہیں کہ جیسے کوئی باغات میں جیسے گھوم رہا ہو، تو آگ نے آپ کو نقصان نہیں پہنچایا کیونکہ آگ جلاتی اسے ہے، جلاتی آگ ہے۔ صلاحیت جو اللہ نے آگ کو دی ہے، جلانے کی صلاحیت آگ میں ہے، مگر جلاتی اسے ہے جسے رب حکم فرماتا ہے۔ آگ بھی اپنے رب کے حکم کی محتاج ہے کہ جب رب کا حکم ہو تو وہ آگ جلاتی ہے۔ اسی طرح آپ جو چھری اس میں کاٹنے کی صلاحیت ہے، مگر کاٹے گی تب کہ جب رب کا حکم ہوگا۔ اسماعیل علیہ السلام پر ابراہیم علیہ السلام چھری چلاتے رہے، وہ نہیں کاٹ پائے۔ پھر پوچھا کہ اے مالک یہ کیا وجہ ہے؟ وہ چھری خود ہم کلام ہوئی کہ اے ابراہیم تم ایک دفعہ یہ کہتے ہو کہ میں اسماعیل کے گلے پر چلوں، مگر 70 مرتبہ رب فرما رہا ہے کہ مت چلنا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو آگ نے نہیں جلایا، اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر چھری نہیں چلی۔ اس کا جو راز بتایا ہے وہ یہی ہے کہ نور مصطفیٰ حضرت ابراہیم میں تھا تو وہ آگ نہیں جلا پائی۔ یہی نور مصطفیٰ جب اسماعیل علیہ السلام میں منتقل ہوا تو وہ چھری ان پر نہیں چلی۔ اب حضرت اسحاق کی اولاد میں سے، کیونکہ اسماعیل علیہ السلام ابراہیم کے وہ فرزند ہیں اور ایک دوسرے فرزند حضرت اسحاق ہے، کہ اسماعیل علیہ السلام سے جو سلسلہ چلا اس میں حضور علیہ السلام تک جناب اسماعیل سے لے کر محمد مصطفیٰ تک بیچ میں کوئی نبی نہیں آیا، اور حضرت اسحاق علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کتنے انبیاء کرام جو تشریف لائے وہ حضرت اسحاق کی اولاد میں سے ہیں۔ تو یہ جو دو بھائی حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق، موسیٰ علیہ السلام حضرت اسحاق کی اولاد میں سے ہیں۔ ابراہیم کے جب ماتھے پر نور مصطفیٰ چمک رہا ہے تو آگ نے نہیں جلایا، نور جب اسماعیل میں منتقل ہوا تو آگ چھری ان پر نہیں چل رہی۔ حضرت اسماعیل کے 12 بیٹوں میں سے ایک بیٹا مقدار جس کا نام بتایا جاتا ہے، یہی وہ بیٹا کہ جس میں نور مصطفیٰ منتقل ہوا اور مکہ مکرمہ کو جو آباد کیا انہی کی اولاد میں سے چلا۔ اب یہ نور حضرت مقدار سے لے کر جناب عبداللہ تک جو منتقل ہوتا رہا، اسماعیل سے مقدار میں پھر مختلف جو ہے مبارک پشتوں سے یہ گزرتا ہوا عبداللہ تک پہنچا، تو اس درمیان کوئی نبی نہیں، اور حضرت اسحاق کی اولاد میں سے انبیاء کرام تشریف لائے، یہاں تک کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام ان پر بھی ایک ایسا موقع آیا کہ وہ جب فرعون کے لشکر کے سامنے تھے، فرعون کا لشکر پیچھے ہے، آپ جو ہے آگے جا رہے ہیں، دریائے نیل کے پاس جب آپ پہنچے، آپ چاہتے تھے تو آپ دریائے نیل میں سے ویسے گزر جاتے، مگر آپ نے وہاں پر اپنا معجزہ اختیار کیا۔ آپ نے اپنے معجزے سے، عصا سے اس دریا کو آپ نے جو ہے اپنے لیے اور اپنے ساتھیوں کے لیے رستہ بنا دیا۔ کیوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معجزہ دکھانا یہاں ضروری تھا۔ اللہ کا حکم ہوا کہ موسیٰ معجزہ اختیار کریے، آپ کو جو عصا دیا ہے اس عصا کو اس پانی پر آپ ماریے تو یہ خود بخود راستہ چھوڑ دے گا۔ تو بات یہ ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام آگ میں جا رہے تھے تو وہ بھی کوئی معجزہ دکھا سکتے تھے، مگر انہوں نے کوئی معجزہ نہیں دکھایا کیونکہ وہاں نور مصطفیٰ تھا۔ موسیٰ علیہ السلام چاہتے تو بغیر معجزہ دکھائے گزر سکتے تھے، مگر وہ جانتے تھے کہ میں اولاد ہوں اسحاق کی،
اور نور مصطفیٰ یہ اب منتقل جو ہوا ہے حضرت اسماعیل کی اولاد سے، میں ایک نبی ہوں، مجھے اب یہاں پر معجزہ دکھانا ہوگا۔ وہ معجزہ دکھا رہے ہیں کیونکہ نور مصطفیٰ حضرت اسماعیل سے منتقل ہوا اور حضرت عبداللہ تک پہنچا۔ تو حضرات گرامی، جتنی برکتیں جس دور میں جسے ملی ہیں وہ نور مصطفیٰ کا صدقہ ہے۔ آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا، آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا، سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد